سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. معزز سامعین، ایک چند مثالیں میں یہاں دوں گا. دیکھیں، ایمان لانا نہ لانا یہ توفیق الہی سے ہوا کرتا ہے، اور ہم لوگ بھی ایمان لائے نہیں ہیں. ہم لوگ ایمان لائے نہیں ہیں، اسی لیے ہمیں ایمان کی قدر و ویلیو نہیں پتا. اگر ایمان لائے ہوتے تو ہمیں ایمان کی ویلیو معلوم ہوتی. ہم تو بس مومن کے گھر میں پیدا ہو گئے تو مومن ہو گئے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان ہو گئے. ہمارے باپ مسلمان تو ہم بھی مسلمان، ہمارے باپ اگر مومن ہیں تو ہم بھی مومن ہیں. ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ حضرت بلال سے کوئی پوچھے جا کر. ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ سلمان فارسی سے کوئی پوچھے جا کر. ایمان لانے کے بعد کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مصعب بن عمیر سے کوئی پوچھے. ایمان لانے کے بعد کتنی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی حضرت عمار بن یاسر سے تلاش کرے. زندہ باد زندہ ہم باد. نے تو ایمان قریب سے نہیں دیکھا ہے. ایک جملہ یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا میرے عزیز. ہم نے تو ایمان کو قریب سے نہیں ٹٹولا ہے. بس مومن کے گھر میں پیدا ہو گئے تو مومن. ایمان جو لوگ لائے تھے ان سے آپ پوچھیں. ایک بندہ آج سماج میں بھی 1400 سال گزر جانے کے بعد جب کئی ملک مسلمان ہیں، کئی خطے مسلمان ہیں، ہندوستان کی سرزمین پر کروڑوں لوگ مسلمان ہیں، دنیا کی سرزمین پر اربوں خربوں لوگ مسلمان ہیں. اتنے مسلمانوں کی تعداد ہونے کے باوجود بھی اگر 1400 سال بعد بھی کوئی انسان مسلمان ہوتا ہے تو آپ اس کے کلیجے سے ہاتھ رکھ کے ذرا پوچھیں. اس کے گھر والے اسے نکال دیا کرتے ہیں، اس کا باپ اپنی پراپرٹی سے اسے کل عدم قرار کر دیا کرتا ہے. آپ اس کی بیوی سے پوچھیں، اسے نفرت کرنے لگتی ہے. اس کے بچوں سے پوچھیں، نفرت کرنے لگتے ہیں. تو 1400 برس بعد مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے، مسلمانوں کی جمعیت اتنی ہے، مسلمانوں کا پاور اتنا ہے، مسلمانوں کے ملک اتنے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کا کوئی سہارا بننے کو تیار نہیں ہوا کرتا ہے. اندازہ کریں، آج سے 1400 برس پہلے جب کوئی کلمہ پڑھنے والا تھا تو فقط صدیق اکبر کلمہ پڑھنے والا ہے. جب کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے تو فقط بلال کلمہ پڑھنے والا ہے. جب کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے تو فقط حضرت عمار بن یاسر کلمہ پڑھنے والے ہیں، جن کے پیچھے نہ مسلمانوں کا سپورٹ ہے، نہ حکومتوں کا سپورٹ ہے، نہ جمعیت کا سپورٹ ہے، نہ کسی تنظیم کا سپورٹ ہے، نہ خاندانی سپورٹ ہے، نہ ان کے کاروباری سپورٹ ہے. الغرض یہ ہے کہ ان کا جو خاندان ہے، الغرض یہ ہے ان کا جو معاشرہ ہے، ان کے جو بیوی بچے ہیں، ان کے جو باپ ہیں، جو ان کے دادا ہیں، وہ سب کے سب ان کے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں. میرے عزیز، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے اسلام کو قریب سے بھی نہیں دیکھا ہے. ورنہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان سے آپ پوچھیں ذرا کہ اسلام کی ویلیو کیا ہے اور اسلام لایا کس طریقے سے جاتا ہے. بہر کیفی ایک الگ موضوع ہے. چند باتیں میں نے عرض کی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایمان یہ اللہ کی توفیق سے نصیب ہوا کرتا ہے. معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند واقعات کہ میرے آقا، آپ حضرت بلال سے حضرت صدیق اکبر سے اگر پوچھیں گے تو وہاں آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ملے گا، اس لیے کہ نبی مان چکے ہیں. آپ حضرت مصعب بن عمیر سے پوچھیں گے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھیں گے، حضرت طلحہ سے پوچھیں، حضرت عثمان غنی سے پوچھیں، مولا علی سے پوچھیں، شیر خدا سے پوچھیں آپ، تو یہاں آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے مان لیا ہے یا رسول اللہ آپ مختار کل ہیں، مان لیا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، مان لیا ہے. یہی وجہ ہے جب کسی کافر نے جا کر بھی حضرت صدیق اکبر کے پاس کہا، جانتے ہو کہ جسے تم نبی مانتے ہو، اب وہ یہ کہنے لگا ہے کہ میں آسمان پہ گیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا، بیت المقدس بھی گیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا، پہلے آسمان کی سیر کی تھوڑے سے حصے میں، ساتوں آسمان کی سیر کی تھوڑے سے حصے میں، سدرۃ المنتہا سے آگے پرواز کی تھوڑے سے حصے میں. تو یہ تمام کی تمام باتیں وہ کہتا رہا. حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کس نے کہا ہے؟ کہا اسی نے کہا جسے تم نبی کہتے ہو. حضرت صدیق اکبر نے کہا اگر نبی کہہ رہے ہیں تو یقیناً وہ
سچ فرما رہے ہیں. ہاں ہاں واہ 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 واہ. اور ایک جملہ اور بھی کہا تھا حضرت صدیق اکبر نے. حضرت صدیق اکبر نے یہ بھی کہا ارے یہ تو کچھ نہیں ہے, یہ تو کچھ نہیں ہے. اگر وہ اس سے بڑھ کر بھی کچھ ارشاد فرما دیں تو صدیق کا ایمان اس پر بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن ہادی عالم. واہ 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 واہ. اس سے بڑھ کر بھی اگر وہ کچھ کہہ دیں تو ابو بکر اسے بھی ماننے کو تیار ہے. عزیزان ملت, یہ اپنے لوگ اپنے تو مانتے ہی ہیں. آؤ غیروں کے پاس چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد یہ حکم ملا, اے میرے نبی, اے میرے رسول, اے محمد ابن عبداللہ, اے میرے محبوب, اب وقت آ گیا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان ہمارا تعارف کراؤ. لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں. یہ تمام معبودان باطلہ کی جو تم عبادت کر رہے ہو, انہیں پوج رہے ہو, انہیں چھوڑو, پھینکو اور ایک خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ. جب اللہ کے رسول کو یہ حکم ملا تو شروع میں حکم یہ ملا کہ جو تمہارے سب سے عزیز لوگ ہیں, جو آپ کے قریبی ہیں, جو آپ کے خاندانی ہیں, جو آپ کے رشتہ دار ہیں, جو آپ کے احباب ہیں, ان کے سامنے پہلے اسلام پیش کرو. یہ نہیں کہا کہ مکے والوں کو بلاؤ اسلام پیش کر دو. اس لیے سب سے عزیز مکے کی ذات پر, مکے کی زمین پر سب سے قریب جو اعلان نبوت سے پہلے بھی ذات تھی, وہ ذات صدیق اکبر کی ذات تھی. اس لیے میرے آقا نے سب سے پہلے اسلام کسی کے سامنے پیش کیا ہے تو وہ اسلام حضرت صدیق اکبر کے پاس پیش کیا. اور حضرت صدیق نے تردد نہیں کیا, شک و شبہ میں نہیں پڑے, وہ تزلزل میں نہیں پڑے, مانوں نہ مانوں, مانوں نہ مانوں نہیں. ادھر مصطفیٰ نے کہا, ادھر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آج تک آپ میرے دوست تھے, آج سے میں آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز سامعین, تو یہ اپنے ہیں, یہ تو مانتے ہی ہیں. آؤ ہم غیروں کے پاس چلیں تو ہم اس دنیا کے, اس دور کے غیر جو ہیں انشاءاللہ اس کی بھی مثالیں دیں گے. ہم نبی کے دور میں جو غیر لوگ تھے, نبی کے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادے حضور شیخ العالم سید محمد اشرف صاحب قبلہ, نبی رہے شیخ الہند علامہ سید ریحان اشرف صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن ہادی عالم, انجمن فیضان سمنا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اعلان نبوت فرمایا. حکم یہ ہوا جو آپ کے قریبی لوگ ہیں پہلے آپ انہیں دعوت دیں. اللہ کے رسول نے پہلے قریبی لوگوں کو دعوت دی اور یہ دعوتی سلسلہ تقریباً 3 سال تک چلتا رہا. ان 3 سال میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. 3 سال کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ اے محبوب اب کھلم کھلا تبلیغ کرو. اے محبوب اب پورے مکے کو دعوت دو. اے محبوب اب مکے کی ہر جماعت, ہر قبیلے, ہر خاندان کو اب اللہ کی بارگاہ میں بلاؤ. لہذا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ چاہتا ہوں. اگر گفتگو آپ واقعی گفتگو کا لطف لینا چاہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے چوٹی پر چڑھ گئے اور پورے مکے کو بلایا, مکے کے ہر فرد کو بلایا میرے آقا نے. اور پہاڑ کی اس چوٹی پہ چڑھنے کے بعد, بلندی پہ چڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو مجھے پہچانتے ہو؟ کہا ہم پہچانتے ہیں تمہیں, تمہارا نام محمد ابن عبداللہ ہے. توجہ چاہتا ہوں, جس نبی کو ہم ماننے والے ہیں اس نبی کی شان کیا ہے, جس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں اس کا تعارفی خاکہ ہر مسلمان کے ذہن میں پیوست ہونا یہ ضروری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا
جانتے ہو مجھے میں کون ہوں؟ کہا ہاں سب جانتے ہیں کہ تم محمد ابن عبداللہ ہو، تم عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، اے محمد ہم سب تم کے پہچانتے ہیں، کیا میرے بارے میں کچھ اور بھی جانتے ہو؟ کہاں جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں اے محمد تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اے محمد ہم تمہیں صادق کہتے ہیں، اے محمد تم نے کبھی امانتوں میں خیانتیں نہیں کی ہیں، اے محمد جب ہمارے گھروں میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کے فیصل آپ بنائے جاتے ہو، اے محمد ہمارے گھر میں جب کوئی نزاع ہو جاتا ہے تو اس کے جج آپ بنائے جاتے ہیں، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ نے کبھی پوری 40 سالہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے۔ میرے آقا نے جب اپنے آپ کو منوا لیا تو کہا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کہا ہاں ہاں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ سب کے سب کون کہہ رہے ہیں؟ جو ابھی کلمہ نہیں پڑھے ہیں، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی محمد کو محمد الرسول اللہ نہیں کہا ہے، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی پہچانتے نہیں ہیں۔ میرے آقا نے کہا ہاں ہاں مجھے سچ مانتے ہو، مجھے سچا جانتے ہو؟ کہا ہاں ہم سچا جانتے ہیں۔ کہا سنو تو اب میں اگر تم سے یہ کہوں میں پہاڑ کی بلندی پہ ہوں، تم پہاڑ کے ایک سائیڈ میں ہو اور پہاڑ کے دوسرے سائیڈ میں ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہے، کیا تم اسے مانو گے؟ تو تمام مکے والوں نے، جن کے کانوں تک کہیں نہ کہیں سے یہ خبر پہلے پہنچ چکی تھی، اس لیے کہ تبلیغ 3 سال پہلے شروع ہو چکی ہے، خاندان والوں کو پتا تھا، دوست احباب کو پتا تھا کہ اللہ کا رسول ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا دامن اس پہاڑ کے اس دامن میں اگر ایک لشکر ہے میں کہوں تو مانو گے؟ کہا ہاں ہاں ہم مانیں گے، جو جو تم کہو گے وہ ہر چیز پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم مانتے ہیں اسے، اس لیے کہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب اللہ کے رسول نے اپنی بات پیش کی، اللہ کے رسول نے دین پیش کیا، اللہ کے رسول نے اسلام پیش کیا، اللہ کے رسول نے اللہ کا تعارف پیش کیا اور کہا سنو اگر تم مجھے سچا جانتے ہو تو سنو اللہ ایک ہے اور میں اس کا محمد اس کا رسول ہوں۔ میرے آقا نے جب یہ فرمایا تو پورا مکہ جانی دشمن ہو گیا، جانی دشمن ہو گیا، سب کے سب اللہ کے رسول پر ظلم ڈھانے لگے، سب کے سب ستانے لگے، ہر انسان جسے جیسے جہاں ملتے تھے محمد عربی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، لیکن ان تمام تکلیف کے ساتھ ساتھ، دشمنی کے ساتھ ساتھ، دعوت و ارشاد کے راستوں پہ رکاوٹ بننے کے ساتھ ساتھ، اللہ کے رسول کو جانی نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ، توجہ چاہتا ہوں میرے جملوں پر غور رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان کے دشمن ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کے تمام مکہ اس بات کو مانتا تھا کہ انسان کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، یہ انسان کبھی فریب نہیں کیا ہے، یہ انسان کبھی امانتوں میں خیانتیں نہیں کیا ہے۔ اس کی ایک بڑی بہترین مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اگر آپ سیرت کے طالب علم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے 13 سالہ زندگی گزاری میرے آقا نے مکے میں، جب گزارنے کے بعد